بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 196 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 25 اور 26 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں معاف کر دینے والوں کا اجر و ثواب ذکر فرمایا گیا کہ اَن یغفر اللہ لکم، یعنی اپنے دل پر جبر کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینے والے کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ اس معافی کے بدلے اللہ کل قیامت میں ان خوش بختوں کو ابدی بخششیں عطا فرمائے۔ اب ان آیات میں ان بد نصیب سرکشوں کے اخروی عذاب اور قہر کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو سرکشی کی معافی نہیں مانگتے، کہ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یعنی اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو ان کی استحقاقی سزا پوری عطا کرے گا۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان برے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو پاک دامن اور گناہ سے ناواقف عورتوں کو بدکاری کی تہمتیں لگاتے ہیں، اب نہیں جانتے کہ کل قیامت میں اس کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے قیامت میں ہر چیز کو جان لیں گے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان الذین یرمون فرما کر فسادی اور تخریب کاری پھیلانے والوں کا ذکر کیا گیا۔ اب ان آیات میں ان بدبختوں کی دنیاوی اخروی حیثیت و کیفیت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے برے مرد عورت سب خبیث ہیں اور اپنی خباثتوں سے جن محسنات غافلات کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کا درجہ عند اللہ طیبون اور طیبات کا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالی ان کو پورا واجبی بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی جو جزا ان پر واجب ہے وہ پوری ان کو دے گا، اور وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالی ٹھیک فیصلہ کرنے والا، یعنی بات کو کھولنے والا ہے اور ظاہر کرنے والا ہے، اس طریقہ سے کہ ان کے سامنے ہر اس عمل کی جزا محقق ہو جائے گی جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔ اور ان شک کرنے والوں میں عبداللہ بن ابی تھا، اور محسنات سے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ازواج مطہرات کے قذف کے سلسلہ میں توبہ کا ذکر نہیں فرمایا، اور ابتدائی صورت میں جن کی قذف کے سلسلہ میں توبہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ازواج مطہرات کے علاوہ ہیں۔
الخبیثات من النساء ومن الکلمات، گندی عورتیں اور گندی باتیں، للخبیثین من الناس والخبیثون من الناس للخبیثات مما ذکر، گندے لوگوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ مما ذکر سے مراد النساء اب الکلمات، اور مذکورین میں سے یعنی جو کچھ پیچھے ذکر کر دیا گیا ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں اور مذکورین میں سے ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہیں، یعنی خبیث کے لائق خبیث ہے اور پاکیزہ کے لائق پاکیزہ ہے، اور یہ پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں، اور انہی میں حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بھی ہیں۔ مبرؤون مما یقولون، وہ اس بات سے پاک ہیں جو یہ بکتے پھرتے ہیں، یعنی یہ خبیث مرد اور عورتیں ان حضرات کے بارے میں جو لغویات بولتے ہیں۔ لہم، ان کے لیے، یعنی کن کے لیے؟ للطیبین والطیبات من النساء، پاکیزہ مردوں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے، مغفرۃ ورزق کریم، مغفرت اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ وَقَدِ افْتَرَخَتْ عَائِشَةُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چند چیزوں پر فخر فرمایا کرتی تھی، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو پاکیزہ پیدا کیا گیا اور ان کی مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ کیا گیا۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، جب تکلم زبانی کا دور ختم ہو جائے گا اور شہادتیں رب تعالیٰ لے لے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن ہر بندے سے پورا حساب لے گا، کفار کا عدل سے، مومنوں کا فضل سے، فساق کا توابی سے۔ حساب و کتاب کے بعد ہر شخص کے بدلے کا اعلان فرمایا جائے گا، اور ہر اچھے برے کو اس کا وہ استحقاقی حق عطا فرمائے گا جو بندے کے دین نے اس بندے کے لیے دنیا میں بنایا ہوگا۔ جیسے عقائد و اعمال ہوں گے ویسا ہی ثواب ہوگا۔ یہاں دین کا معنی اجر ہے اور حق کا معنی استحقاق ہے۔ جو لوگ بوجہ کفر اللہ کے وجود و قدرت، قوت و حکمت، مصلحت کو آج دنیا میں نہیں مانتے، وہ کل بروز قیامت کیفیت و شہادات اور حالات کو دیکھ کر جان بھی لیں گے اور مان بھی لیں گے کہ ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق اور مبین ہے، وہی ثابت قائم ثانع خالق مالک موجود ابدی و قدیمی ہے، وہی ثواب و عذاب دینے والا ہے، وہی نیکیوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور بدگوئیوں سے بچانے والا ہے۔ حق ہے الوہیت میں، حقدار ہے عبادت میں، ظاہر العدل ہے، قائم الفضل ہے، حاکم القدر ہے، خالق ہے دہریات و موسمیات کا، اور ثانع ہے مقامات و سماوات کا۔ دنیا میں کفار نہ حقائق جانتے نہ خالق کو مانتے ہیں، اس لیے حادثات و موسمیات کو بروج و کواکب کی طرف اور نفع و نقصان کو مخلوق کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو خوف ہے تو حکام کا، آس ہے تو حکیموں سے، اصل خالق تعالی سے نہ کوئی امید ہے نہ خوف ہے۔ محدث ابن جریر فرماتے ہیں اور ابن حاتم ابو موسیٰ اشعری اور مستدرک حاکم اور مسند ابو یعلا نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ آقا کائنات نے فرمایا بروز قیامت گناہگار مومنین تو فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لیں گے، لہٰذا بخشے جائیں گے، لیکن کفار سب شہادتوں کی تکذیب کریں گے، تب ان کے منہوں پر مہرے لگا دی جائیں گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف بولیں گے۔
سب سے پہلے زبان کو زبان ملے گی، پھر داہنی ران، پھر ہتھیلی بولے گی، یعنی ان الاعضاء یتکلموا، پہلے ران، پھر ہتھیلی، پھر گوشت، پھر ہڈیاں بولیں گی، پھر فیصلہ ربانی کا صدور ہوگا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اے مسلمانوں، افک و بہتان کی باتیں سن کر تم ورغلائے کیوں گئے، حیران و خاموش کیوں رہ گئے؟ تم نے اپنی عقل و شعور فراست نور سے کام کیوں نہیں لیا، اور یہ کیوں نہیں جانا کہ تمام خبیث و ذلیل باتیں، عادتیں، خصلتیں اور بدکار عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، ایسے ہی ذلیل لوگوں کے وجود میں وسیع ہوتی ہیں، اس لیے خبیثہ عورت کا خبیث مرد سے نباہ اور بیاہ ہو سکتا ہے، برائی کو برائی، خباثت کو خباثت ہی پناہ اور سہارا دے سکتی ہے، کیونکہ ہر رنگ ہر ڈھنگ کی خبیثیت اور جبلیت فطری ہوتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ اچھا اچھوں میں خوش رہتا ہے اور برا بروں میں خوش رہتا ہے۔ ایسے ہی طیب لوگوں کے لیے ہر چیز طیب پیدا کی گئی ہے، عادت، خصلت، قول، فعل ظاہر، باطن پاکیزہ۔ ایسے ہی فطرت طیب عورتوں کے لیے طیب مرد پیدا کیے گئے ہیں، اور فطری طیب و پاکیزہ مردوں کے لیے طیب ہی عورتیں پیدا کی گئی ہیں۔ طیب کا طیبہ سے اور طیبہ کا طیب سے ہی گزارا ہو سکتا ہے، نباہ اور بیاہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں برے اور اچھے اور برائی اور اچھائی کی دو قسمیں ہیں، فطری جبلی پلید و برا اور برائی، اس کو عربی میں خبیث کہا جاتا ہے۔ ایسی برائی کبھی بھی کسی بھی محنت، تربیت، تعلیم و علمیت، صحبت سے ختم نہیں ہو سکتی، قبر حشر تک رہتی ہے۔ اور دوسری فطری جبلی پاکیزگی، اچھائی اور پاکیزہ، اس کو عربی میں طیب کہا جاتا ہے، یہ بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، حیات و موت، قبر و حشر میں باقی رہتی ہے۔ خباثت کے ساتھ شرافت اور طیب کے ساتھ فحاشہ نہیں ہو سکتی، نہ کبھی رہ سکتی ہے۔ انسان ظرف ہے، اس کے اندر کا مظروف، کسی میں فحاشت، کسی میں شرافت ہے۔ تو اے مسلمانوں، قیامت تک رہنا ہے، زمانوں پر پھیلنا ہے، فضاؤں پر چھانا ہے، تمہارے دشمن ہوتے ہی رہیں گے، اس لیے قانون قرآنی اور قاعدہ ایمانی کو سدا یاد رکھو کہ آئندہ خبیث دشمن کی چال اور جال میں نہ پھنس سکو۔ جب عام شخصیات اور خصلیات میں طیب و طیبہ اور خبیث و خبیثہ کا یہ اٹل قانون ہے اور مجرب ہے، مشہور ہے، تو اپنے حبیب اطیب الطیبین کے لیے غیر اطیب چیزوں کا رب تعالیٰ کیسے انتخاب فرما سکتا ہے کہ سردار انبیاء کی زوجیت میں کسی کو دینا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان طہارت، مقام براعت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اسی نے بیان فرمائی ہے اور فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں، مبرہ ہیں، منزہ ہیں، پاکیزہ ہیں ان کذبیات سے جو یہ ظاہری باطنی خوبصن کہتے پھرتے ہیں۔ انہی پاک باز ہستیوں کے لیے مغفرت و بخشش کے خزانے ہیں، اور جنت عبدی کے کرم اور کرامات والے رزق کثیر ہیں۔ سیدہ صدیقہ کی براعت میں نزول آیات کی وجہ یہ ہے کہ نبی حبیب کی رفیقہ امت کی صدیقہ ہیں اور بنت صدیق ہیں۔ خبیث کلمات سے مراد کذبیات اور خبیثہ عورتوں سے مراد بدکارہ عورتیں۔ فحاشی میں مشہور، تاریخ میں ابن ابی منافق کی بیوی فحاشی میں مشہور تھی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 وجوہ سے افضل النساء آپ کو قرار دیا جاتا ہے۔ آپ سب سے زیادہ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، شب بیدار تھی، جنتی مٹی سے بنائی گئی تھی، سب سے زیادہ علم والی فقیہہ تھی، مزاج شناس سے رسول تھی، منشأ کلام اللہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والی تھی، وعدہ رزق کریم والی تھی، براعت رب رحیم والی تھی۔ عظمت صدیقہ
قرآن کا جز اور ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سعادتیں اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملی۔ مسلم و بخاری میں فرمان نبوی ہے، فضل عائشہ علی النساء کا فضل الثرید علی الطعام، بلکہ دوسری حدیث مقدسہ میں فرمایا کہ اے فاطمہ عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ یہ محبوب رب العالمین ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ یوفیہم کی قراءت میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں یہ یوفی باب تفعیل سے ہے اور بعض کی قراءت میں یوفی باب افعال سے ہے۔ دینہم کے معنی میں دو قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا اس کا معنی جزائے اعمال ہے۔ الحق کی قراءت میں دو قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں زبر سے دین کی صفت ہے اور بعض کی قراءت میں ضمہ کے ساتھ لفظ اللہ کی صفت ہے۔ الحق المبین کے معنی میں تین قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے حقدار عبادت، اور بعض نے کہا موجودہ قدیمی ابدی قائم بالذات، اور بعض نے کہا اس کا معنی ہے عادل و عادل، اور تینوں معنی درست ہیں۔ المبین کے معنی میں دو قول ہیں۔ بعض نے کہا ذوالبیان اور بعض نے کہا مظہر وجود مخلوق۔ الخبیثات والطیبات کے معنی میں تین قول ہیں۔ بعض نے کہا خبیث باتیں اور طیب باتیں، اور بعض نے کہا خبیث عادتیں اور طیب عادتیں، اور بعض نے کہا خبیث عورتیں اور طیب عورتیں۔ تینوں قول درست ہیں۔ اولئک کے مشار الیہ میں چار قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا مشار الیہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، اور بعض نے کہا تمام ازواج مطہرات ہیں۔ بعض نے ذکر کیا ہے کہ صدیقہ اور والدہ صدیقہ اور صدیق اکبر اور صفوان بن معطل ہیں۔ سب قول درست ہیں، اور بعض کے نزدیک تمام مسلمان طیبات اور طیبون ہیں۔